السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 26ویں پارے کا 8واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ محمد سورہ نمبر 47 کی 10 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 29 سے آخری آیت سورہ محمد کی آیت نمبر 38 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، کیا وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کے کینوں کو کبھی ظاہر نہیں کرے گا؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ایسے منافق لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیں اور آپ انہیں ان کے چہروں سے پہچان جائیں، اور بے شک اب بھی آپ ان منافقوں کو بات چیت کے انداز سے ضرور پہچان لیں گے، اور اللہ تمہارے سب کام خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور اے مسلمانوں، بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے تاکہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو جان لیں، اور ہم تمہاری حالتوں کی بھی جانچ کر لیں۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى لن يضروا اللہ شیئا وسیحبط اعمالهم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کے راستے یعنی اسلام سے روکا ہے، اور ہدایت ظاہر ہونے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، ایسے لوگ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور جلد ہی اللہ ان کے نیک اعمال برباد کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو، اللہ کی فرما برداری کرو یعنی بات مانو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو، اور اپنے اعمال یعنی اچھے کاموں کو برباد نہ کرو۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اسلام قبول نہیں کیا، اور دوسروں کو اللہ کے راستے یعنی اسلام سے روکا، پھر کفر ہی کی حالت میں مر گئے، تو اللہ انہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم وانتم الاعلون واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم، تو اے مسلمانوں، تم ہمت نہ ہارو اور اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہوئے دشمنوں کو صلح کی دعوت مت دو، اگر دشمن صلح کی دعوت دیں تو اسے قبول کر لو، تم ہی سر بلند رہو گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اچھے اعمال یعنی نیک کاموں کو ہرگز برباد نہیں کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم، اے لوگو، یہ دنیا کی زندگی تو بس کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی کی زندگی گزارو گے، نیک بن کر رہو گے، تو اللہ تمہیں بدلہ دے گا، اور اللہ تم سے تمہارا مال نہیں مانگتا۔ ان یسألکموہا فیحفکم تبخلوا ویخرج اضغانکم، اے لوگو، اگر اللہ تم سے تمہارا مال مانگتا اور زور دے کر سب مال مانگ لیتا تو تم بخیلی کنجوسی کرنے لگتے اور تمہارے کینوں یعنی دلی ناراضگی کو ظاہر کر دیتا۔ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اے لوگو سنو، تم ہی تو ہو کہ تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو تم میں سے کوئی بخیلی کنجوسی کرنے لگتا ہے، اور جو بخیلی کرتا ہے تو وہ اپنے آپ ہی سے بخیلی کرتا ہے، اس میں خود اس کا نقصان ہے۔ اللہ مالدار ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور تم سب فقیر ہو، اسی اللہ کے محتاج ہو، اور اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئے گا جو تم جیسے نافرمان نہیں ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 26ویں پارے کا 8واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ محمد سورہ نمبر 47 کی 10 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 29 سے سورہ محمد کی آخری آیت آیت نمبر 38 تک۔ فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، اضغان ضغن کی جمع ہے یعنی کینہ، حسد، جلن۔ منافقین کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو کینہ تھا، کیا اللہ اسے ظاہر کرنے پر قادر نہیں ہے؟ کیوں نہیں، بالکل قادر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر ہم چاہتے تو منافقوں کو دکھا دیتے آپ کو، لیکن آپ نشانیوں سے پہچان جائیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ستیر ہے، ستار ہے، معاف کرنے والا، اس لیے چھپا کر کے رکھے ہوا ہے، لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا۔ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اگر چاہتے تو دکھا دیتے، آپ انہیں ان کے چہروں سے پہچان لیتے، مگر اللہ نے پردہ رکھا ہے، کیونکہ ظاہر کا حکم نہیں لگتا، باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، مگر اللہ نے پردہ رکھا ہے، انسان پر جو حکم لگے گا وہ ظاہر کا لگے گا، باطن کا اور اندر کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے۔ پھر کہا فی لحن القول وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فی لحن القول، آپ ان کے بات کرنے کے انداز سے سمجھ جائیں گے، انسان کی گفتگو سے، اس کی حرکت سے دل کے راز ظاہر ہو جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ دل کے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، خود اپنا نقصان کر رہے ہیں وہ لوگ، اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، ایمان کے بغیر کسی کا بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے،
ایمان اور اخلاص ہی کی وجہ سے اللہ کے یہاں کوئی عمل قبول ہوگا اور اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ آیت نمبر 33 پر غور کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ منافقوں کی طرح، مرتدوں کی طرح جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا، نفاق میں مت پڑے رہو، ارتداد مت کرو، اپنے اعمال کو برباد مت کرو، اسلام پر جمے رہو، نیک بندے بن کے رہو۔ اب آگے ذکر ہے آیت نمبر 34 میں کہ جو ایمان نہیں لائے، اسلام قبول نہیں کیا، وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، کفر کی حالت میں مر گئے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ پھر آگے کہا جا رہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے۔ جب سامنے والا صلح کے لیے پیش کرے جنگ کے میدان میں تو تم اس کو قبول کر لو، لیکن اپنی طرف سے پہل مت کرو۔ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، ہاں لیکن جب ضرورت پڑ جائے تو پہل کرو، سمجھوتا کرو، صلح میں زیادہ فائدہ ہے اسی کو لے لو۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا 10 سال کا معاہدہ کیا تھا۔ آیت نمبر 35 پر غور کیجئے، واللہ معکم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کیسے اللہ ساتھ ہے؟ جیسا اللہ کے لیے لائق ہے۔ آیت نمبر 36 میں وہی ہے، دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے، ایمان کا فائدہ، تقوی کا فائدہ اللہ بدلہ دے گا اور تمہارے مال اللہ تم سے نہیں مانگتا۔ اب آگے کہا جا رہا ہے آیت نمبر 37 پر غور کیجئے، إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ زبردستی مال کو مانگ لیتا تو تم بخیلی کرتے، کنجوسی کرتے اور دل میں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کینہ رکھتے۔ یاد رکھو، مال جو بھی خرچ کر رہے ہو تم اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہو، تمہارا فائدہ ہے، جنت ملے گی، اور تم اپنے بھائی کی مدد کر رہے ہو۔ اللہ کو مال کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے مال بھی اللہ تعالیٰ جو مانگ رہا ہے ضرورت سے زیادہ نہیں مانگتا، اس لیے پورے مال کے اندر اگر اللہ نے طاقت دے رکھی ہے 85 گرام سونا یا اس کے برابر جو ہے مال 2.5 نکالنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پورا مال ہی دے دو اللہ کے راستے میں، نہ، ورنہ اگر زبردستی لیا جاتا، دباؤ ڈالا جاتا، زور ڈالا جاتا تو لوگ بخیلی کرتے، کنجوسی کرتے اور دل میں دشمنی رکھتے کہ اللہ پورا مال لے رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا آگے کہا جا رہا ہے جو بخیلی کرتا ہے خود اس کا نقصان ہے۔ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، اور یاد رکھے کوئی، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ مالدار ہے تم سب فقیر ہو۔ خرچ کرنے کی اللہ ترغیب دیتا ہے، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح کوئی دشمن تم پر غالب نہیں آئیں گے، اللہ تم کو بچا کر کے رکھے گا۔ پھر آگے کہا جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے اس کا بڑا فائدہ، نہیں دیتا ہے فرشتے اترتے ہیں۔ آپ غور کیجئے ایک حدیث پر، صحیح مسلم کتاب الزکاة حدیث نمبر 10 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ما من یوم یصبح العباد فی الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم آت منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم آت ممسکا تلفا۔ ہر صبح بندہ جب صبح کرتا ہے تو 2 فرشتے اترتے ہیں، جو مال خرچ کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کے مال میں برکت دے، جو آدمی خرچ نہیں کرتا فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کے مال کو تو برباد کر دے۔ تو خرچ نہیں کیجیے گا تو فرشتے بد دعا دیں گے۔ اور آگے کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اگر تم پیٹ پھیرو گے، بات نہیں مانو گے تو اللہ دوسری قوم کو لائے گا جو تمہاری جیسی نہیں رہے گی، بلکہ وہ تم سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گی، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرے گی۔ اس آیت کے تحت ایک حدیث ہے، سنن ترمذی کتاب و تفسیر القرآن حدیث نمبر 3261، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا جب اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا هَذَا وَأَصْحَابُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ مَنُوطًا بِالسُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِّن فارس، سن لو یہ اور ان کے ساتھ والے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان، اگر ایمان سریا سے بھی لٹکا ہوگا تو فارس کے لوگ جو ہے وہاں سے لے آئیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو پیدا کرے گا اگر تم نہیں مانو گے تو۔ ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔